بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو پلس ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ عمر نے اس آدمی کو دیکھا تھا لیکن آگے نہیں بڑھا۔ حالے نے اس آدمی کو دیکھ کر بھی نظر انداز کیا تھا۔ وہ آگے بڑھتی گئی۔ جب وہ آدمی پوری طرح پھیل کر اس کے سامنے دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، حالے نے رک کر اس کو دیکھا تھا۔ گلی کے آدھے کچے آدھے پکے مکان دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ تو گیا، عمر ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ اسی وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ چلو بی بی جلدی سے نکالو جو کچھ بھی ہے، چلو جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے زیادہ۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خنجر تھا۔ میرے پاس تو بس ایک سونے کی پازیب ہے، وہ اپنی آواز کے اندر مصنوعی سا خوف پیدا کرتی بولی تھی۔ جو بھی ہے نکالو جلدی، وہ خنجر کو گھماتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ نیچے جھکی تھی اور جب اوپر اٹھی تو اس کی زرد ہیل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس آدمی کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر حالے نے ہیل اس کے سر پر دے ماری تھی۔ اس کے جوتے میں شاید کوئی کیل تھی جو اس آدمی کے سر پر لگی تھی۔ خون کا ایک فوارہ تھا جو اس کے سر سے پھوٹا تھا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ حالے نے اس پہ بس نہیں کی تھی۔ وہ اپنی ہیل سے دڑا دڑ اس کے سر، کندھوں اور سینے پہ مارے گئی۔ وہ شاید دہشت زدہ سا ہو گیا تھا، تب ہی کوئی جوابی کارروائی کیے بغیر بھاگنے لگا۔ حالے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ جب اس آدمی کا پیر رپٹا تھا، وہ منہ کے بل سڑک پر گرا تھا۔ اس کے سر سے نکلتا خون اب اس کے چہرے پہ پھیل چکا تھا۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ خون پانی کے ساتھ مل کر زمین پہ پھیلنے لگ گیا تھا۔ حالے اب بھی نیچے جھکی اس کو مارے جا رہی تھی۔ تمہیں میں ہی ملی تھی ستانے کو، ہاں؟ اور کم مسئلے ہیں میرے ساتھ جو اب تم بھی آ گئے، ہاں؟ رات سے لے کر اب تک کیا کیا لٹا کر آئی ہوں میں، بچا ہی کیا تھا میرے پاس جو اب تم لینے آ گئے؟ ذلیل انسان، گھٹیا انسان، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ چلاتی جاتی اور مارے جاتی۔ پتہ بھی ہے میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کیا کیا جیل چکی ہوں میں؟ جانتے بھی ہو کسی لڑکی کو سکون کی سانس نہیں لینے دو گے تم، ہے نا؟ وہ آدمی اب بری طرح کرا رہا تھا۔ حالے بھی شاید مار مار کر تھک چکی تھی، تب ہی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ عمر ذرا سا فاصلے پہ کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ فی الحال وہ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ حالے کو دل ہلکا کرنے کی ضرورت تھی۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ حالے اس زخمی آدمی کے پاس بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ بارش تیز ہونے لگی تھی۔ اس آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اسی طرح پڑا کراہتا رہا۔ درد ہو رہا ہوگا، ہے نا؟ وہ اب ہمدردی سے پوچھنے لگی تھی۔ مجھے بھی تو ہو رہا ہے، میں بھی تو تکلیف میں ہوں۔ تمہیں بلا زیب دیتا تھا اس طرح کسی لڑکی کا راستہ روکنا؟ کوئی شرم حیا کچھ باقی رہا ہے تم میں یا نہیں؟ معاف کر دو بی بی، جان چھوڑ دو میری، وہ رک رک کر بولا تھا۔ کیوں چھوڑ دوں جان، ہاں؟ میری بات کوئی سنے گا بھی؟ وہ گھرائی تھی۔ عمر بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ یہ جو آدمی ہے نا، اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اس نے مجھ سے میری عزت چھین لی، مجھے جگہ جگہ بدنام کر دیا، مجھے میری شادی سے اغوا کر کے لے گیا۔ آنکھیں اب ڈبڈبانے لگی تھیں۔ میری شادی ٹوٹ گئی، میرے منگیتر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ اس آدمی کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی جب حالے بلند آواز میں چلائی تھی۔ آنکھیں کھولے رکھو، تمہیں سننا ہوگا مجھے۔ وہ اب دوبارہ آنکھیں کھول چکا تھا۔ اس نے مجھ سے میرے گھر والے چھین لیے۔ تمہیں پتہ ہے یہ بات اب میں کس کو بتا رہی ہوتی؟ ذرا دیر کو رکی تھی۔ میں یہ بات مہر آپی کو بتاتی۔ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ عمر نے رخ پھیر لیا تھا۔ یا پھر بابا کو بتاتی، اس نے مجھ سے بابا کو بھی چھین لیا۔ یا پھر ہارون کو بتاتی میں، اس نے مجھ سے ہارون بھی چھین لیا۔ وہ بری طرح رونے لگی تھی، بلند آواز میں۔ اس نے ہاتھ سے عمر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ کل تک میں ایک ملکہ تھی، لوگ میرے ہاتھ چومتے تھے، لڑکیاں میری جیسی قسمت کی دعا کرتی تھی، لیکن ایک ہی رات میں
پتہ ہے ایک ہی رات میں اس نے مجھے تخت سے زمین پہ پھینک دیا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ عمر کے برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی، تب ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں ہالے، اب بس بہت ہو گیا، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اسی وقت بارش ایک دم سے تیز ہو گئی تھی، بوندیں تڑا تڑ برسے جا رہی تھیں۔ ہالے بھیگ گئی تھی لیکن اس کو جیسے فرق نہ پڑتا ہو۔ اس آدمی کا خون اب اس کے سر پر جم گیا تھا۔ ہالے کی نظر جیسے ہی اس کے سر پر پڑی، یکا یک وہ ہنسنے لگی۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھے، گردن پیچھے پھینکے، وہ ہنستی جا رہی تھی، کربناک ہنسی۔ عمر کو اس وقت اس کی ہنسی رونے سے زیادہ بری لگی تھی۔ جتنا درد تمہیں ہو رہا ہے نا، اس سے زیادہ مجھے ہو رہا ہے، وہ ہنستے ہوئے بمشکل بول رہی تھی۔ میرا دل پھٹ رہا ہے۔ ذلت بڑی گندی چیز ہوتی ہے، بڑی گندی، اور مجھے یہ جولی بھر بھر کر ملی ہے۔ اس کی ہنسی تھمی تھی، آنسو ایک بار پھر آنکھوں میں بڑھنے لگے تھے۔ تم جانتے ہو مجھے سب سے زیادہ دکھ کس بات کا ہے؟ وہ اب اس آدمی کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ میں بتاتی ہوں۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا سا اٹکا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ بچوں کو میرا خیال نہیں آیا نکاح کرتے۔ آنسو بہہ رہے تھے یا بارش کے قطرے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس برستی بارش نے اس کے آنسو چھپا لیے تھے۔ اور سب سے زیادہ دکھ ہو رہا ہے دادا جان کا۔ انہوں نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے یہی کہا۔ اس نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ اور سب سے زیادہ دکھ ہو رہا ہے اماں کا۔ انہوں نے کہا چلی جاؤ ہالے۔ یہ نہیں سوچا کہ ہالے کہاں جائے، اس کا ہے ہی کون؟ اگر میری جگہ بجو ہوتی تو کیا اماں ان کو گھر سے نکالتی؟ تم خود بتاؤ، وہ اس آدھے مرے وجود سے پوچھنے لگی۔ خیر چھوڑو، اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر شروع ہو چکی تھی۔ عمر بارش میں بھیگتا اس کو دیکھتا رہا، وہ اس کا دل ہلکا ہونے دینا چاہتا تھا۔ اور ہارون، اس کا کیا؟ وہ آدمی اس وقت سارے وقت میں اب بولا تھا۔ ہالے نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا اور مسکرائی تھی۔ وہ دکھ نہیں ہے، وہ ناسور ہے، وہ زخم ساری زندگی نہیں بڑھے گا۔ ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے، دوست کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ چھوڑتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بڑے بازار میں آپ کے منہ پہ جوتا مارا ہو، جیسے کسی نے آپ کے دل کو مٹھی میں لے کر اتنا دبایا ہو کہ خون رسنے لگے۔ وہ آسمان کی طرف منہ کیے کہے جا رہی تھی، جیسے کسی نے آپ کے جسم کے ایک تیز دھار آلے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف۔ اللہ کسی دشمن کو بھی دوستوں کے دکھ نہ دکھائے۔ میں تمہیں بتاؤں، کسی سے اگر بدلہ لینا ہو تو کیا کرو؟ اسے اس کا دوست چھین لو، وہ خود ہی مر جائے گا۔ اس نے مجھ سے میرا دوست چھینا ہے، اس کو اللہ پوچھے، اس نے مجھ سے میرے باپ کو چھینا۔ ارے ہاں، میرا باپ تو ہسپتال میں ہے۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کے بال موٹی موٹی لٹوں کی صورت اس کے چہرے کے اطراف میں چپکے ہوئے تھے۔ مجھے جانا ہوگا بھائی، سوری خون کے لیے، تھینک یو مجھے سننے کے لیے، تم ایک بہت اچھے لسنر ہو، اللہ تمہارے کانوں کو سلامت رکھے، مجھے جانا ہوگا، میں اپنے باپ سے ناراض ہو کر آئی ہوں، ان کے گلے لگنا ہوگا، اوکے۔ وہ آدمی خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ ہالے نے اس پہ ایک نظر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ عمر بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں اب چھوٹا بدا سا موبائل تھا، جس پہ ہالے ٹرک بھی چڑھا لے تو ٹوٹ ہی نہ سکے۔ سلطان منزل میں ایسا سناٹا تھا جیسے کوئی ڈائن گم کر گئی ہو، ایسی ہولناک خاموشی جیسے قبرستانوں پہ ہوتی ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اسی وقت فروا اپنے لان کے ایک کونے میں فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پہ برہمی تھی، بری آنکھوں میں غصہ تھا۔ آپ وعدہ خلافی کیسے کر سکتے ہیں مرزا صاحب؟ یہ عمر حیات کون ہے اور اس سب میں وہ کیسے شامل ہو گیا؟ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ ڈیل کا حصہ نہیں تھا۔ وہ ہسپتال کی پھوٹی چیز اور ریستوران والی تصاویر، آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں آخر آپ کو کیا لگتا ہے وہ لڑکا عمر وہ خاموش بیٹھے رہے گا؟ نہیں مرزا صاحب، نہیں، وہ ایسی قیامت برپا کرے گا کہ سارا جہاں دیکھے گا۔ مجھے جواب دیجئے کہ آپ نے مجھے ڈبل کراس کیوں کیا؟ آپ مجھے جواب دیں۔ وہ دبا دبا گھرا رہی تھی۔ دیکھیں مسز سلطان، میں خود نہیں جانتا کہ عمر حیات کو بیچ میں کون لایا اور کیسے لایا۔
उसने कुछ अर्सा قبل मेरे बेटे की पार्टी पे रेड मारा था। हो सकता है नो ने बदला लिया हो, और अगर लिया भी है तो मुझे कोई मसला नहीं है। ऐसी क़यामतें हम जैसे फिरौनों ने बहुत देख रखी हैं। और आपको क्या, मैं कोई प्रोफेशनल अगवा कर लगता हूँ जो इतनी प्लानिंग के साथ इस लड़की को अगवा करूँगा? आप किस फुटेज की बात कर रही हैं? कौन सी तस्वीर? मैं कुछ नहीं जानता। आपकी और मेरी डील इस लड़की को एक रात घर ना पहुंचने देने की हुई थी, और ये काम मैंने कर दिया। अब वो किसके साथ आई, क्यों आई, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उम्मीद है अब तक आप मेरा काम कर चुकी होंगी। उनका लहजा बेलचक था। हो जाएगा आपका काम, पेपर्स बनवा लिए हैं मैंने, बस साइन चाहिए। उनका ध्यान बटा हुआ था, लहजा बुझा हुआ था। कुछ था जो उनको तंग कर रहा था। उसी वक्त उसने सफ़ीर को अपनी गाड़ी की तरफ जाते देखा। उन्होंने सफ़ीर को आवाज़ देकर रोका था। वो बादल नखास्ता रुक गया था। फरवा तेज तेज कदम चलती उसके करीब आई थी। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। कहाँ जा रहे हो तुम? खुद को बमुश्किल नॉर्मल रखते वो पूछ रही थी। बड़े पापा के पास, अस्पताल जा रहा हूँ। वो सख्त बेजार था। तुम बाप बेटा पागल हो गए हो? उनकी बेटी हमारे मुंह पे कालक मल कर चली गई है, और तुम लोगों की खिदमतें ही नहीं खत्म हो रही। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा बाप गया है और अब तुम। बेटे ज़रूरत क्या है आखिर? वो सख्त खौफजदा थी। मम्मी, वो मेरे बड़े पापा हैं। कल रात जो कुछ मैंने कहा वो इसी वजह से अस्पताल में है। उनकी घटिया बेटी की वजह से मैं उनको नहीं छोड़ सकता। आप अपनी साजिशें खुद तक महदूद रखें तो बेहतर होगा, और मेरे मामलात से दूर रहें। वो काटदार लहजे में कहता लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया था। फरवा खामोशी से वापस चली गई थी। उनका जहन उलझा हुआ था। सारे रास्ते उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। हाले खामोशी से खिड़की के बाहर भागती ट्रैफिक को देखती रही। बारिश अपने जोबन पे थी, जैसे आज ही सारे बादलों ने एक साथ बरसने का तहैया कर लिया हो। जैसे ही उनकी गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुकी, सामने से ही रिपोर्टर्स का एक हजूम उनको अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उमर ने बेजारी से उनको देखा था और फिर हाले की तरफ देखा और बोला, आप इनके सामने कुछ नहीं कहेंगी, ओके? उमर उसकी तरफ देखता तंबीही अंदाज में बोला था। हाले बगैर जवाब दिए गाड़ी से उतर गई थी। वो भी दूसरी तरफ से उतर आया था। हाले का लिबास अब भी हल्का हल्का गीला था। स्याह दुपट्टा सर पर जमा रखा था। आंखों में गहरा कर्ब लिए वो उमर की मैयत में रिपोर्टर्स के हजूम में रास्ता बनाती चलती जा रही थी। एएसपी साहब, कल रात से आप अपनी गैर मौजूदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उमर सर, आप पे इल्ज़ाम है कि आपने मशहूर बिजनेस टाइकून सफ़ीर सुल्तान की होने वाली बीवी और शाहिद हुसैन की बांजी को अगवा कर रखा है। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल रात से आप बगैर किसी इतला के मंजर आम से गायब हैं। आपके पास कोई जवाब है? सुल्तान फैमिली से आपका क्या ताल्लुक है? मिस हाले सुल्तान से आपका क्या ताल्लुक है? सर जवाब दें, कुछ बताएं सर। मुतअद्दिद आवाज़ें, अनगिनत इल्ज़ाम और तंज़िया जुमलों को नज़रअंदाज करता वो हाले के बिल्कुल करीब चलता अस्पताल के अंदर दाखिल हो गया था। अभी वो आगे जाते जब हाले इन रिपोर्टर्स की जानिब मुड़ी थी। उसकी आंखों में उसकी आंखें पुरसुकून थी, चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी। वो सड़क पे बैठी पागलों की तरह हंसती और रोती हुई हाले से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। वो रुकी थी तो उनके पीछे भागते रिपोर्टर्स भी रुके थे, लेकिन बस उनके कदम ही रुके थे, जुबानें नहीं। आपको जो कुछ पूछना है मुझसे पूछें, मैं आपके तमाम सवालात का जवाब देने को तैयार हूँ। वो उनकी जानब देखती पुरसुकून लहजे में कह रही थी। बाहर अब भी बारिश बरस रही थी। मैडम, आपका एएसपी उमर हयात से क्या ताल्लुक है? कल रात आप अपनी शादी से क्यों गायब हुई? एएसपी उमर हयात से कल तक मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन आज। उसने उमर की तरफ तंजिया सी नजर देखा था। आज उनका और मेरा निकाह हो गया है, सो इस लिहाज से ये मेरे शोहर हैं। और रही बात मेरी शादी से गायब होने की, तो एएसपी सर ने मुझे मेरी शादी की रात अगवा कर लिया और सारी रात मुझे हब्से बेजा में रखा। उमर ने बेख्तियार अपना माथा सहलाया था। इनकी वजह से मेरी और मेरे ख़ानदान की बदनामी हुई। मेरे ख़ानदान की नेक नामी पे हरफ आया, और मैं
अब तक ट्रॉमा के ज़ेरे असर हूँ। इनकी वजह से मेरे वालिद को हार्ट अटैक हुआ है। वो इसी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वो बोलकर खामोश हो चुकी थी। रिपोर्टर्स का शोर एक बार फिर बुलंद हुआ था। अगर आपके साथ इतना ही जुल्म हुआ था तो आप अब तक इनके साथ क्यों हैं? और आपने उनसे निकाह क्यों किया? जस्टिस, मिराज सुल्तान की कंडीशन अब कैसी है? क्या ये शादी आपके वालिद की मर्जी से हुई है? क्या आप मुस्तकबिल में उमर साहब के साथ रहेंगी या आप दोनों अपने रास्ते जुदा करने वाले हैं? उमर हयात साहब, आप इन इल्ज़ामात के बारे में क्या कहते हैं? क्या आप इन सब को कबूल करते हैं? अगर हाँ, तो इन सब के पीछे क्या वजह रही? हाले ने हाथ उठाकर उनको खामोश करवाया था। उमर गैर आरामदेह सा उसके साथ खड़ा था। मेरे वालिद साहब अब खतरे से बाहर हैं। उसका लहजा अब भी पुरसुकून था। और मुस्तकबिल में हाले सुल्तान उमर हयात को कोर्ट में लेकर जाने वाली हूँ। इनको हर ज्यादती का हिसाब देना होगा। मैं उन पे हद के इज्जत का दावा करती हूँ और मुझे अगवा करने और हब्से बेजा में रखने के लिए उनसे हिसाब मांगती हूँ। सी यू गाइस इन दी कोर्ट, वो बोलकर आगे बढ़ गई थी, जबकि उमर जीन्स की जेबों में हाथ डाले वहीं खड़ा रह गया था। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी मनकूहा ने जो इल्ज़ाम आप पे लगाए और मुस्तकबिल में आपका लाहे अमल क्या होगा? आपका नाम क्या है? उसने नीली शर्ट पहने माइक हाथ में पकड़े खड़े लड़के से सवाल किया था। सनान गफार, वो बाएतमाद सा बोला था। उमर ने समझने के अंदाज में सर हिलाया था। मैं पिछले हफ्ते कोरंगी थाना गया था दौरे पे। आपको देखा था मैंने वहाँ। आपकी बीवी ने आप पे एफआईआर कटवाई थी कि आपने उनसे झूठे वादे किए और फ्रॉड करके उनसे शादी की। क्या जिस मकान में आप रहते हैं वो आपका ज़ाती है? और ये कि आप उनको माहाना खर्चा भी पूरा नहीं देते। यही हुआ था ना? वो मासूमियत से पूछ रहा था। उस लड़के के कान सुर्ख हो गए थे। सर, आप पब्लिक फिगर हैं, मैं नहीं। आप मेरी ज़ाती ज़िंदगी को इस तरह डिस्कस नहीं कर सकते। ओह रियली, आई जस्ट डिड ब्रो, वो तंजिया सी मुस्कुराहट के साथ बोला था। मजमे में हल्के हल्के कहकहे गूंजने लगे थे। और आपका नाम तो याद है मुझे। उसने एक देर उम्र रिपोर्टर की जानिब इशारा किया था। आपसे तो कोर्ट में मिला था मैं। आपकी बीवी ने आप पे केस किया था ना? उनका कहना था कि आपने उनके अब्बा की दुकान, जो कि तरके में आपकी बीवी को मिला, बेच दिया है। और इसके अलावा आपने उनका तमाम जेवर उनकी इजाज़त के बगैर कहीं गिरवी रखवा दिया है। कुछ यही इल्ज़ामात थे आप पे भी। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। उस आदमी का रंग उड़ गया था। सर, आप यहाँ हमारे सवालात के जवाब देने के लिए आए हैं या हम पे तंज करने? आप ये मत भूलें कि हम पब्लिक फिगर नहीं हैं। आप हैं, हम आम आवाम हैं और आप कौम के रखवाले। अगर आप जैसे लोग ही अगवा और फोर्स मैरिज के जुर्म में फंसे होंगे तो हमारा क्या होगा? मजमे में से एक 27-28 साल रिपोर्टर की आवाज़ आई थी। अब की उम्र खुल के मुस्कुराया था। बीबी, मैं तंज तो नहीं कर रहा और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं पब्लिक फिगर नहीं हूँ। बात सिर्फ यह है कि पब्लिक फिगर्स की भी बीवियाँ होती हैं और वो नाराज़ भी होती हैं। जिस तरह इन दोनों भाइयों की बीवियाँ हुई थी और जिस तरह आप दोनों की बीवियों ने सुलह के परचम बुलंद किए हैं, उसी तरह मेरी जोजा का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। बीवियाँ तो इल्ज़ाम लगाती रहती हैं। असल मर्द वही है जो सरवाइव कर जाए, नरमी और मोहब्बत से बीवी को समझाए, जिस तरह इन दोनों भाइयों ने किया। क्यों भाई, अब जा सकता हूँ? बाकी बात आप दोनों समझा ही देंगे अपने साथियों को। वो उसी मुस्कुराहट के साथ बोलता आगे बढ़ गया था। मजमे में कई आवाज़ें उभरी थी जिनको वो पीछे से हाथ हिलाता दैट्स ऑल फॉर टुडे कहता आगे बढ़ गया था। हाले उसके करीब ही दीवार की ओट में खड़ी थी। वो अकेली नहीं थी, उसकी सहेली मिधत पास खड़ी थी। वो उससे कुछ पूछ रही थी। परेशानी से, तशवीश से हाले नॉर्मल अंदाज में जवाब दे रही थी, जैसे जो कुछ भी हुआ आम सी बात थी। तो यह तय था कि सुल्तान खानदान का भरम नहीं टूटेगा। चलें। वो उसके करीब खड़ा होकर बस एक ही लफ्ज़ बोला था। हाले ने एक कहर आलूद नज़र उस पर डाली थी। मिदहत से कोई बात की थी और फिर उमर को जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गई थी। वो उसके पीछे चलने लगा था। वार्ड के करीब पहुंचकर उनको कुछ गैर मामूली सा एहसास हुआ। कुछ था जो नॉर्मल नहीं था। हाले का दिल जोर से धड़का था। उसी वक्त डॉक्टर अब्दुल हफीज़ बाहर आए थे। उनका चेहरा सुता हुआ था। क्या हुआ है डॉक्टर? जज साहब की तबीयत फिर से ख़राब हुई है क्या? कैसे हैं वो?
عمر بےقراری سے پوچھ رہا تھا۔ ہم نے آپ کو کئی دفعہ کالز کی سر، آپ نے اٹینڈ نہیں کی۔ جج صاحب کو آپ دونوں کے جاتے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن ہم ان کو بچا نہیں سکے۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا حالے کو اپنی ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے اپنا دل تھام لیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ بالکل ٹھیک تھے میرے ماموں، بالکل ٹھیک۔ کچھ نہیں ہو سکتا ان کو، آگ لگا دوں گی تمہارے سارے ہسپتال کو۔ اس نے ڈاکٹر کو کالر سے پکڑ کر دیوار سے لگا لیا تھا۔ ان کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ میرا واحد خاندان ہے، میں مار دوں گی تم سب کو۔ بکواس کرتے ہو تم۔ میرے ماموں بالکل ٹھیک تھے۔ وہ ان کو دیوار سے لگائی ان پہ اڑا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں شوق تھا۔ لوگ جمع ہونے لگے تھے، وہ عمر کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بول کون آیا تھا اندر؟ بتاؤ مجھے، منع کر کے گیا تھا نا میں، کیا تھا یا نہیں؟ بولا تھا نا میں نے، میرے علاوہ کسی کو اندر مت جانے دینا۔ کیوں جانے دیا؟ بولو کیوں؟ وہ بری طرح چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، جبکہ حالے اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ اسی طرح کھڑی تھی، شاکڈ۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، زبان مقفل تھی، قدم برف بن گئے تھے، اس کی ساری دنیا راکھ ہو گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ میں بابا کو لے آؤں گی حسن۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا سٹکا تھا۔ میرے گلے تو لگ جاؤ بیٹا۔ اس کے ذہن میں کئی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عمر اب بھی چلا رہا تھا، شاید رو بھی رہا تھا، لیکن وہ عمر کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دل میں کوئی تیز دار برچھی گھسیڑ دی ہو، یا پھر کوئی زہر بڑا تیر۔ تکلیف سی تکلیف تھی۔ عمر اب وارڈ کے اندر آ گیا تھا۔ سامنے بیڈ پہ میرا سلطان کا بے جان وجود تھا۔ عمر نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ وہ بھاگ کر ان کے قریب پہنچا تھا اور دیوانہ وار ان کی نبض ٹٹول رہا تھا، ان کے دل پہ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ وہ کبھی نہیں روتا تھا۔ نفیسہ کہتی تھی عمر کی آنکھوں میں ایسے پتھر ہیں جن سے کبھی چشمہ نہیں پھوٹ سکتا۔ میں نہیں مانتا، میں مان ہی نہیں سکتا، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ نہیں مر سکتے، میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا۔ ماموں آپ یہ نہیں کر سکتے، پلیز یہ نہ کریں یار، مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، میں کہاں جاؤں گا؟ میرا کون ہے؟ آپ نے مجھے حالے کے ساتھ کیوں بھیجا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میرے تو واحد دوست آپ ہیں، میرا بھائی، میرا باپ، سب کچھ آپ ہیں۔ آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میں ریلیشن شپ ٹائٹل استعمال کر رہا ہوں یار، میں اکیلا ہو جاؤں گا، مجھے مت چھوڑیں۔ وہ ان کے پاس بیڈ پہ بیٹھا، ان کے ہاتھ پہ چہرہ گرائے، روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اللہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے، میں اتنا مضبوط نہیں ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ آپ نے کیوں کر دیا ایسا؟ میں نہیں سنبھال سکتا حالے کو، حسن کو، میں ان کو کیسے سنبھالوں ماموں؟ میں خود اکیلا ہو جاؤں گا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا مجھے نہیں چھوڑیں گے، آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کبھی بچپن میں بھی ایسا نہیں رویا تھا جس طرح وہ آج رو رہا تھا۔ اسی وقت سفیر اور شمس ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے، ان کے پیچھے ہی ہارون اور شاہد بھی آئے تھے۔ سفیر نے آتے ہی عمر کو گردن سے پکڑ کر دور ہٹایا تھا۔ گھٹیا انسان، تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے میرے بڑے پاپا چلے گئے، تم ان کے وارث نہیں ہو، ان کا وارث میں ہوں۔ تم کس حق سے ان کے پاس بیٹھے ہو؟ کس نے دیا تمہیں یہ حق؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ چلا رہا تھا۔ عمر کے کانوں میں کئی سال پرانی ایک آواز گونجی تھی، میرے ساتھ گھر چلو اور فیملی کا حصہ بنو، ورنہ ایک دن جب میں مر جاؤں گا تمہیں میرے جنازے پہ بھی کوئی نہیں چھوڑے گا۔ مجھے بس تھوڑی دیر ان کے پاس رہنے دو پلیز، وہ چہرہ جھکائے گیلی آواز میں بولا تھا۔ شمس رو رہے تھے، ہارون کی آنکھیں نم تھی۔ تم یہاں سے خود جاؤ گے یا میں تمہیں دھکے مار کر نکالوں؟ تمہاری وجہ سے میری بہن بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، اب اور کیا چاہتے ہو؟ شاہد حسین روتے ہوئے اس پہ چیخ رہے تھے، ان کے بچے، او خدایا ان کے بچے۔ عمر کے دماغ میں یکدم حالے کا خیال آیا تھا، وہ وارڈ کے باہر ہی تھی، کیا ان لوگوں نے اسے دیکھا نہیں؟
وہ ان کی طرف دیکھے بغیر باہر بھاگا تھا۔ وہ باہر نہیں تھی۔ وہ ہر وارڈ میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا، ہر ایک کو روک روک کر اس کا پوچھ رہا تھا۔ وہ وہاں نہیں تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے تمام باتھ رومز چیک کر لیے، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں سر پکڑے کھڑا تھا۔ میں حسن اور حالے کو خدا کے بعد تمہارے حوالے کر رہا ہوں عمر۔ یہ کیا کر گئے ہیں آپ؟ یہ کیسی ذمہ داری مجھ پہ ڈال گئے ہیں؟ دیکھیں، میں تو ایک دن بھی نہیں نبھا سکا، میں نہیں کر سکتا۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہونے لگیں۔ تبھی اس کو سیڑھیوں کے قریب ایک سیاہ دوپٹہ نظر آیا۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے قریب گیا۔ وہ حالے تھی، سیڑھیوں پہ بیٹھی، ہراساں نظروں سے یہاں وہاں دیکھتی حالے۔ عمر اس کے قریب ہی ایک سٹیپ پہ بیٹھ گیا۔ حالے کو دیکھ کر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ حالے نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا، اس کی سیاہ آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئی تھیں۔ حالے، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ بدقت بول پایا تھا۔ حالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بابا، وہ رکی تھی۔ کیا بابا؟ کیا واقعی وہ الفاظ ادا بھی نہیں کر پائی تھی۔ کوئی بھی اولاد نہیں کہہ سکتی۔ کیا تم نے خود دیکھا؟ تم نے چیک کیا؟ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، امید تھی۔ عمر کی آنکھوں میں کرب اتر آیا تھا۔ میں نے دیکھا ان کو، میں نے محسوس کیا، وہ سانس نہیں لے رہے تھے۔ وہ نہیں رہے حالے، وہ نہیں رہے۔ میں کیا کروں؟ وہ نہیں رہے۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ عمر، کیا کیا تھوڑی دیر کے لیے ان کو زندہ نہیں کر سکتے؟ وہ ایسے لہجے میں بولی تھی کہ عمر کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ میں ان کے گلے نہیں لگی تھی عمر، کاش میں لگ جاتی، کاش میں وقت کو پیچھے کر پاتی۔ کیا تم کر سکتے ہو؟ میں ان سے ناراض نہ ہوتی، کاش۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی، اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا، لیکن روح جیسے قبض ہو رہی تھی۔ ہمارے کسی اپنے کے چلے جانے کے بعد ان کی کسی نہ مانی گئی بات کا گلٹ دنیا کے ہر گلٹ سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ رو لیں پلیز، وہ عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ حالے نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ تم کتنے منحوس ہو عمر، وہ اس کو دیکھتے ہوئے کرب سے کہہ رہی تھی۔ تم جب سے میری زندگی میں آئے ہو تم سب کچھ کھا گئے۔ تم بہت منحوس ہو، اسیب ہو تم، اسیب۔ میرے پاس ایک واحد رشتہ رہ گیا تھا، تم اس کو بھی کھا گئے۔ عمر، تمہیں اللہ پوچھے۔ عمر شل سا اس کو دیکھے گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اس کے پاس الزام دینے کو کوئی نہیں تھا۔ سلطان منزل میں صف ماتم بچھی تھی، بڑے سے لان میں بیچوں بیچ رکھا میراث سلطان کا بے جان وجود، اور ان کے بالکل قریب بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روتی حسینہ۔ یوسف سلطان کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ مہر بھی عورتوں کے ہجوم میں بیٹھی بار بار اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتی تھی۔ حسن ذرا دور مردوں کے ساتھ بیٹھا تھا، سوگواران آ کر شمس کے بعد اس کو پرسا دیتے تھے۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے جنہیں وہ بار بار اپنی آستین سے رگڑتا تھا۔ عمر کو دروازے کے باہر ہی روک لیا گیا تھا۔ وہ بے بسی اور غصے کے مارے چکر پہ چکر لگا رہا تھا۔ عورتوں کے ہجوم میں ایک سیاہ آنکھوں والی لڑکی بھی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی خشک تھیں، وہ رو نہیں رہی تھی، وہ کسی کو دیکھ نہیں رہی تھی۔ عورتوں نے اس کو کئی بار رلانے کی کوشش کی تھی، اس کے چہرے پہ ہلکے تھپڑ مارے تھے، لیکن وہ ایسی بیٹھی رہی جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھی۔ حسن نے اس کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ حالے کو اس طرح دیکھ کر اس کا دل مزید کٹتا تھا۔ اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اس کو کچھ کہنے کی بجائے وہ چہرہ جھکائے روتا گیا، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ ہارون اس کو دیکھتے ہوئے آیا تھا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کچھ کہہ رہا تھا، کوئی تسلی، کوئی دلاسا، کوئی صبر کی تلقین۔ حالے نے ایک جھٹکے سے ہارون کا ہاتھ حسن کے کندھے سے ہٹایا تھا۔ میرے بھائی کو اور مجھے تمہارے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے ہارون شاہد، وہ کاٹدار لہجے میں بولتی حسن کو اپنے ساتھ لپٹا گئی تھی۔ سہارا ملتے ہی حسن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا تھا۔ تم نے کہا تھا تم بابا کو لے کر آؤ گی، تم نے کہا تھا حالے، تم نہیں لا سکی، تم جھوٹی ہو، تم سب جھوٹے ہو، کوئی مجھے میرا باپ نہیں لا کر دے سکا۔ تم لوگوں کے مسئلے میرا باپ کھا گئے، تم لوگوں کی دشمنیاں میرے باپ کی جان لے گئیں۔ وہ روتے ہوئے خود کو حالے کے حصار سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جسے حالے ناکام بنائے ہوئے تھی۔ تم سب ایک دن سیٹ ہو جاؤ گے، تم سب اسٹیبل ہو جاؤ گے۔ ظلم تو میرے ساتھ ہوا ہے حالے، میں کہاں جاؤں؟ وہ چلا نہیں رہا تھا، اس کی آواز دھیمی تھی، اتنی کہ بس حالے ہی سن سکے۔ وہ ہجوم میں اپنی بہن کو برا نہیں کہہ سکتا تھا۔
اسی وقت میت کو اس کی آخری آرامگاہ تک لے جانے کا شور بلند ہوا تھا۔ حالے کے دل سے جیسے خون رسنے لگا تھا۔ حسن بے اختیار سیدھا ہوا تھا۔ یہ لے جائیں گے حالے، یہ بابا کو لے جائیں گے، ہم یتیم ہو جائیں گے، میں یتیم ہو جاؤں گا، میرا دل پھٹ رہا ہے یار۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ شاہد نے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھایا تھا۔ نوال اب حالے کے پاس آ گئی تھی اور اس کو سینے سے لگا لیا تھا۔ کچھ بھی ہو، یہ وہی بچی تھی جس کو انہوں نے اپنی گود میں کھلایا تھا، جس کی شرارتوں سے ان کا گھر گونجتا تھا، جو ہمیشہ ان سے حساب بے باک کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا بیٹا اذیت میں تھا۔ لیکن حالے کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل کٹ رہا تھا۔ تم رو لو میری جان، میرا بچہ، دل ہلکا کر لو، وہ اس کو سینے سے لگائے نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ حالے جواب دیے بغیر اسی طرح ان کے سینے سے لگی رہی۔ اس کو دیکھ کر نوال رونے لگی تھی۔ حالے کی نظریں ذرا فاصلے پہ کھڑے عمر حیات پہ جمی تھی۔ وہ ابھی ابھی آیا تھا، شاید گارڈ سے لڑ جگڑ کر۔ گارڈ اب اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ سفیر کو کچھ بتا رہا تھا، شاید یہی کہ عمر زبردستی اندر گھس آیا ہے۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے تھے۔ عمر کی آنکھیں سرخ تھیں، ضبط سے، غم سے۔ سفیر کی آنکھوں میں گلٹ سا تھا، غم سے زیادہ گھبراہٹ تھی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ عمر، ورنہ میں تمہیں دھکے مار مار کر نکلوا دوں گا۔ میں تمہیں بڑے پاپا کی میت کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دوں گا۔ وہ انگلی اٹھائے اس کو وارن کرتا ہوا بول رہا تھا۔ عمر کی آنکھوں کا گلابی پن مزید بڑھ گیا تھا، چہرہ دہک رہا تھا۔ وہ سفیر کے کان کے پاس جھکا تھا۔ میری اماں کہتی ہیں جب عمر کو غصہ آیا ہو تو اس کے منہ مت لگو، اور جب وہ غم میں ہو تو اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس وقت مجھ پہ دونوں کیفیات طاری ہیں، مجھ سے دور رہو۔ وہ بول کر آگے جانے لگا جب سفیر نے اس کی کوہنی پکڑ لی تھی۔ میں نہیں جانے دوں گا تمہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ عمر نے گہری سانس بھری تھی اور دونوں ہاتھ سفیر کے کندھوں پہ رکھ لیے تھے۔ سفیر، یہ آدمی، یہ وہ واحد آدمی تھا جو مجھے روک سکتا تھا، میرے ارادے بدل سکتا تھا، میرا ذہن تبدیل کر سکتا تھا، میرا غصہ ٹھنڈا کر سکتا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کول ڈاؤن کر سکتا تھا۔ اور یہ آدمی، یہ اب مر گیا ہے۔ اس کی آواز میں سرد پن در آیا تھا۔ اب میرے ہاتھ آزاد ہیں، اب میرے ذہن پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اب میرا غصہ میرے قابو میں بھی نہیں ہے۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس نے عمر حیات کو سنوارا ہے، جس نے عمر حیات کو انسان بنایا ہے۔ اب اس کے جانے کے بعد مجھے دوبارہ سے بیڑیا مت بناؤ۔ آج یا تو میں ان کے جنازے کو کندھا دوں گا یا پھر یہاں سے ایک ایک سلطان کی لاش نکلے گی۔ تم بتا دو تم کیا چاہتے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سفیر کو بے اختیار اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اس پہ 2 حرف بیچ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ آخری بار تمام گھر والوں کو میت کا آخری دیدار کروایا گیا تھا۔ پورے سلطان منزل میں سسکیوں اور ماتم کی آواز گونج اٹھی تھی۔ فروا بہت مشکل سے حسینہ کو سنبھالے ہوئے تھی۔ یوسف سلطان کو سکون آور دوا دے کر ان کے کمرے میں سلا دیا گیا تھا۔ حسن نے روتے ہوئے جنازے کو کندھا دیا تھا۔ ایک طرف ہارون تھا، دوسری طرف سفیر اور تیسری طرف عمر۔ فضا میں کلمہ شہادت کی آوازیں گونجی تھیں۔ کئی عورتوں نے اب بھی حالے کو رلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خاموش کھڑی رہی، بے جان و ساکت۔ اس کی روح کھینچی گئی تھی، اس کے دل میں خنجر گھونپا گیا تھا۔ اس کا باپ مر گیا تھا، اس کی ساری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ عشاء کو قضا ہوئے کئی ساعتیں ہو گئی تھیں، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ جنازے کے ساتھ گئے لوگ ذرا دیر قبل ہی لوٹے تھے۔ کچھ دنوں میں سب کی زندگی نارمل ہو جاتی، سوائے ان کے جن کے عزیز ان سے جدا ہوئے تھے۔ حالے اب بھی لون کی گھاس پہ بیٹھی تھی، ایسے کہ ٹانگیں پیٹ سے لگا رکھی تھی اور چہرہ گھٹنوں پہ گرا رکھا تھا۔ وہ اب تک اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ عمر گھر نہیں آیا تھا، وہ وہیں سے ہسپتال چلا گیا تھا۔ اس کی کچھ چیزیں وہاں باقی تھیں۔ حسینہ غم سے نڈال تھیں، لیکن انہوں نے پھر بھی کئی بار حالے کو اپنے پاس بلایا تھا۔ یوسف سلطان نے ہوش میں آتے ہی ان کا نام لیا تھا، لیکن جیسے اس کو کسی سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مہرماں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کو یہاں بیٹھے دیکھا تھا، اب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ حالے نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا، اس کی آنکھیں ہلکی نم تھی۔ حالے خاموشی سے اس کی گود میں لیٹ گئی تھی، دل کو جیسے قرار سا آیا تھا۔ مہر بھی چپ چاپ سی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ حسن ان کو دیکھ کے ان کے قریب آ گیا تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ دوسری طرف سے آ کر مہر کی گود میں لیٹ گیا تھا۔ اب مہر بیچ میں بیٹھی تھی اور وہ دونوں اس کی گود میں سر رکھے لیٹے تھے۔ اپی، یہ سب کیا ہو گیا؟ بابا مجھے چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟
حسن گلگیر آواز میں بولا تھا۔ یہی قسمت تھی بیٹا، صبر کرو۔ مہر اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ آپ لوگ بھی بہت عجیب ہیں، میں رو رہا ہوتا ہوں تو کہتے ہو صبر کرو، اور حالے خاموش ہے تو کہتے ہو رو لو۔ کوئی ہمیں ہمارے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ 3 روز کا سوگ تو دین میں بھی جائز ہے، ہمیں تو 3 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں سلا کر آیا ہوں، اور صرف ان کو نہیں، میں نے خود کو بھی وہیں سلا دیا۔ جب آپ کا باپ مر جاتا ہے نا، تو آپ کو اپنا باپ خود بننا پڑتا ہے۔ میرا غم بہت بڑا ہے بجو، میں اپنے باپ کو صحیح سلامت چھوڑ کر آیا تھا۔ میں ساری رات ان کے پاس تھا، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ میں ذرا دیر کو گھر آیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ میرا باپ نہیں رہا۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں، کیسے یقین کر لوں؟ میں کس کو الزام دوں؟ میں کہاں جاؤں بجو، میں کہاں جاؤں؟ وہ آسمان کو دیکھتا گیلی آواز میں کہہ رہا تھا۔ حسن، کیا ہم جانے والوں کو روک سکتے ہیں؟ ہم بے بس ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کے آگے۔ ہمیں راج بابا کی کمی پوری نہیں کر سکتے، لیکن دیکھو تمہارے پاس ہم سب تو ہے نا۔ وہ اس کو بہلا رہی تھی جیسے عام بچوں کو بہلایا جاتا ہے۔ میرے لیے کوئی نہیں ہوگا بچو، یہ خاندان والے 1-2 سپارے پڑھ کر چلے جائیں گے۔ آپ کی اپنی دنیا، آپ کا شوہر ہے اب۔ یوسف سلطان کے پاس اپنا غم، اپنے پچھتاوے ہیں۔ خالد سلطان کے اپنے گلٹ ہیں۔ سفیر سلطان ساری دنیا سے ناراض ہے۔ شمس چچا کے اپنے مسئلے ہیں۔ اماں کے وظائف مزید لمبے ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ سب سے زیادہ سفر کون کرے گا؟ حسن سلطان، مجھ سے تو سب کچھ لے لیا گیا ہے۔ آپ کا باپ ایک ہی انسان ہوتا ہے، اور جب وہ مر جائے تو آپ کو اپنا باپ خود بننا پڑتا ہے بجو۔ کوئی میرے لیے نہیں ہوگا، کوئی نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہا تھا۔ حالی چپ چاپ اس کو سنتی رہی۔ اسی وقت عمر گیٹ سے آتا دکھائی دیا۔ وہ اسی صبح والے حلیے میں تھا، بکھرے بال، ستا ہوا چہرہ، سرخ آنکھیں۔ وہ بہت ڈسٹرب لگتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے حالے کے قریب آ کر رکا تھا۔ اس کو دیکھ کر حسن تیش سے اٹھا تھا۔ کس کی اجازت سے آئے ہو تم یہاں؟ ہمت کیسے ہوئی؟ وہ سرخ آنکھوں سے غرایا تھا۔ عمر نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ میں تم سے عمر اور رتبے دونوں میں بڑا ہوں، مجھے آپ کہو بچے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں برداشت کر رہا، اور تم مجھ سے تعلقات بنا رہے ہو۔ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں تمہاری، ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا تھا۔ جج صاحب نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا ہوگا، میں اس وقت تمہارے گھر میں مہمان ہوں، اور تم مجھ سے اس طرح بات کرو گے؟ رہی بات تعلق کی تو وہ بن ہی چکا ہے۔ بہنوئی ہوں میں تمہارا، یقین نہیں آتا تو اپنی بہن سے پوچھ لو۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سکون سے کہتا۔ حسن کے ساتھ مہر ماں کو بھی چونکا گیا تھا۔ مہر ماں اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی، حالے اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ اس نے یہ سب کیوں کہا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے بس حالے کو اپنے ساتھ رکھنا تھا، اور اس کے لیے جو کرنا پڑتا وہ کر جاتا۔ حسن کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلنی تھی۔ اس نے حیرانی سے حالے کو دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے حالے؟ تم اس کے ساتھ نکاح کر کے آئی ہو؟ سچ کہہ رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے، آج بابا نے ہم دونوں کا نکاح کروایا ہے، وہ بے تاثر لہجے میں بولی تھی۔ تم کیسے کر سکتی ہو یہ؟ وہ پوری قوت سے داڑا تھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے بغیر کیسے کسی سے نکاح کر سکتی ہو؟ وہ صدمے سے بولا تھا۔ مسٹر عمر، اس وقت آپ یہاں سے جائیں، کچھ دن بعد آئیے گا، اس مسئلے کا کوئی سدباب کر لیں گے۔ اس وقت میرا خاندان ایک ٹراما سے گزر رہا ہے، ہمارے گھر کے بڑے کوئی فیصلہ اس وقت تک نہیں کر سکتے۔ مہرماں سینے پہ ہاتھ باندھے نرم لہجے میں بولی تھی۔ آپ کے گھر کے سو کالڈ بڑوں کو آج میں دیکھ چکا ہوں، صبح ان کے فیصلے بھی دیکھ چکا ہوں میں، اور میں اپنی بیوی کو اپنے گھر کے ایسے بڑوں کے پاس چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آپ کے گھر کے بڑے ہاتھوں سے فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ اس بار میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ ابھی مہر یا حسن کچھ کہتے جب حالے بول پڑی۔ مجھے جانا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، وہ نارمل لہجے میں بولی تھی۔ تم اس کے ساتھ جاؤ گی؟ اس کا کیا بھروسہ ہے؟ حالے بیوقوفی مت کرو، ابا کتنی دیر سے تمہیں بلا بلا کر تھک گئے ہیں۔ اماں غم سے نڈال ہیں، لیکن پھر بھی تمہارا نام لیے جا رہی ہیں، اور تم اس کے ساتھ جاؤ گی؟ مہر برہمی سے بولی تھی۔ آپ کے ابا نے آج مجھے اس گھر سے نکال دیا ہے۔ آپ کی اماں نے مجھے تب اس آدمی کے ساتھ بھیجا تھا جب ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ مجھے اب کچھ سخت کہنے پہ مجبور نہ کریں اور جانے دیں، تو تم سب سے بدلہ لوگی؟ وہ خفگی سے بمیں بنچے کھڑی تھی۔ پچھتاووں سے بڑا بدلہ کوئی نہیں ہوتا۔
یوسف سلطان اور حسینہ مراج کو ان کے پچھتاووں میں جینے دے۔ میں حال سلطان ہوں، میں نکالی ہوئی جگہ پہ دوبارہ نہیں آتی۔ یہ گھر آج میرے باپ کے مرنے کے ساتھ میرے لیے جل کر راکھ ہو گیا۔ اب میرا اس کے مکینوں سے کوئی تعلق نہیں، اور مجھ سے بھی کوئی تعلق باقی ہے یا نہیں؟ حسن دکھ سے بولا تھا۔ تم اور میں ایک خون ہے حسن، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، ہمارا تعلق کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ تم اس آدمی کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہو حالے، میں تمہارا بھائی ہوں۔ میں اسی لیے یہاں سے جا رہی ہوں حسن، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، تم مجھے سمجھ سکتے ہو۔ مجھے سمجھو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، یہاں نہیں رہ سکتی میں۔ تم خود غرض ہو رہی ہو حالے، تم بس اپنا سوچ رہی ہو۔ تم میرا بھی تو سوچو، بابا کے بعد میرا کون ہے؟ کچھ وقت کے لیے اپنی انا کو سلا نہیں سکتی تم؟ میں تمہارا بھائی ہوں، اسی لیے تمہیں کہتا ہوں مت جاؤ۔ میں اکیلا ہو جاؤں گا، اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی تم، اور اگر آج تم اس کے ساتھ چلی گئی تو ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بچے گا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ حالے کے دل پہ کسی نے پیر رکھا تھا۔ تمہارا اور میرا تعلق کوئی نہیں توڑ سکتا حسن، تم خود بھی نہیں۔ یہ تمہاری رگوں میں بہتا خون، یہ ہمارے تعلق کی بنیاد ہے، اور جب بنیادیں مضبوط ہو تو گھر نہیں ٹوٹتے۔ تم اس خون کو نکال کر نہیں پھینک سکتے، تم ہمارا تعلق نہیں ختم کر سکتے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں اس خون کو نکال کر نہیں پھینک سکتا حالے، لیکن میں اس خون کو بے حس کر سکتا ہوں، اور ابھی تم نے حسن سلطان کی بے حسی نہیں دیکھی، وہ پیچھے سے بولا تھا۔ حالے کے قدم ذرا دیر کو تھمے تھے، لیکن پھر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ حسن نے زخمی نظروں سے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ حالے نے ایک اجنبی کی خاطر اس کو چھوڑ دیا۔ وہ بدگمانی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ ہارون شاہد اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ وہ غیر آرام دہ سا لگتا تھا، ایک ٹانگ کو اس اضطرابی کیفیت میں ہلا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کمرے کی ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیوار پہ دے مارے۔ وہ بار بار چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرتا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار بڑھ جاتی، جن کو وہ بے دردی سے رگڑتا جاتا تھا۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑتی تو اس کو لگتا جیسے یہ ڈریسنگ پہ پڑی ساری چیزیں اس کو کہہ رہی ہوں، آؤ ہارون شاہد، آؤ پھینکو، ہمیں زمین پہ کرچی کرچی کر دو، ہمیں توڑ دو، سب برباد کر دو، سب کچھ ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ ظلم کرو، نکالو اپنے اندر کی آگ۔ وہ جب ان سے نظر ہٹاتا تو کمرے کی دیوار پہ لگا بک شیلف اس پہ ہنستا تھا۔ وہ بھی کہتا تھا، کیا ہوا ہارون، ہار گئے تم؟ اٹھو، ہم پہ غصہ اتارو، ہم سے غم ہلکا کرو، ہمیں نظر آتش کرو، اٹھو ہارون، پھینکو ہمیں، تم ہارے ہوئے انسان ہو، تم کبھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہارون، ہم تمہارا غم ہلکا کرنے کا واحد سہارا ہے، ہم تمہارے ساتھی ہیں، آؤ ہمیں نیچے پھینکو، ہمیں پھاڑ دو۔ وہ بار بار اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھوں سے ہلکے ہلکے تھپڑ مارتا۔ کنٹرول ہارون، کنٹرول، تم بہادر ہو، تم اپنی سپر پاور ہو، تم سروائیور ہو، کنٹرول، کسی چیز کو نہیں توڑو گے تم، کچھ غلط نہیں کرو گے تم، کام ڈاؤن ہارون، کام ڈاؤن، ایزی ہو جاؤ، بالکل ایزی۔ وہ بار بار خود کو تسلی دیتا، دلاسا دیتا، اپنے آنسو رگڑتا، خود کو باز رکھے ہوئے تھا۔ اس کا سینہ جل رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے سینے کو مسلتا تھا، ہتھیلی کے مکے بنا بنا کر سینے پہ مارے جاتا۔ وہ جب سے گھر آیا تھا اس کی یہی حالت تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے انٹرکام اٹھایا تھا اور اپنے ملازم کو کمرے میں بلایا تھا۔ ملازم دوڑتا ہوا آیا تھا۔ ابد گھر میں کوئی کلرز رکھے ہیں تو لے آؤ، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ سر گھر پہ تو کوئی کلرز نہیں ہے، میں مارکیٹ سے لے آتا ہوں، ابھی وہ تابع داری سے بولا تھا۔ نہیں، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے 2 منٹ کے اندر رنگ چاہیے، کچھ بھی کرو، 2 منٹ سے اگر تیسرا منٹ ہو گیا تو میں آج تمہیں مار دوں گا، وہ گرایا تھا۔ سر میرا کیا قصور ہے، رنگ تو آپ ہی کو پسند نہیں تھے نا؟ وہ 18 سالہ لڑکا رو دینے کو تھا۔ ہارون نے غصہ ضبط کر لیا اور یہاں سے وہاں چکر لگانے لگا۔ اچانک ہارون کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ وہ پورے کا پورا ابد کی طرف مڑا تھا۔ تم ایسا کرو، جاؤ ٹوتھ پیسٹ لے کر آؤ، مما کے کمرے سے، اپنے کمرے سے اور گارڈز کے کمروں سے، سب کے ٹوتھ پیسٹ لا کر مجھے دو، 5 منٹ کے اندر اندر، وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ ابد بھاگتا ہوا گیا تھا اور جب 5 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں مختلف قسم کے ٹوتھ پیسٹ تھے۔ ہارون نے جلدی سے سب اس کے ہاتھ سے لے لیے تھے۔ وہ ایزل اور کینوس پہلے ہی سیٹ کر چکا تھا۔
یہ دونوں چیزیں اس کو حالے نے گفٹ کی تھی۔ اگر کوئی اور اس کو پینٹنگ سے متعلق کوئی چیز دیتا تو وہ اس کو پھینکنے میں 1 منٹ نہ لگاتا، لیکن یہ حالے کا تحفہ تھا۔ اس نے سارے ٹوتھ پیسٹ ایک پلیٹ میں ذرا ذرا کر کے سجائے تھے۔ اس کے پاس پینٹنگ برش تک نہیں تھے۔ اس نے انگلیوں کے پوروں پہ ذرا سا پیسٹ اٹھایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے زیر لب پڑھا تھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے ایک اسٹروک لگایا تھا۔ وہ رنگ نیلا تھا۔ اس کی آنکھوں نے رنگ پہچان لیا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے ایک اور اسٹروک لگایا تھا۔ یہ رنگ سبز تھا، اگلا رنگ سفید تھا، اسے اگلا رنگ نیلا تھا، اگلا اسٹروک ملٹی کلر تھا۔ ہر رنگ اپنی جگہ پہ آ گیا تھا، ہر رنگ ترتیب پہ تھا۔ ہارون شاہد کی نم آنکھیں چمکنے لگی تھیں، خوشی سے، تشکر سے۔ وہ اسے ایزل اور کینوس کو اسی طرح چھوڑے رنگ والے ہاتھوں کو بغیر دھوئے اسی جگہ اپنے کمرے کے فرش پہ سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ وہ خوش تھا، بے انتہا خوش۔ وہ رو رہا تھا، بلک بلک کر، پھوٹ پھوٹ کر۔ اگر اس سے ہالے لے لی گئی تھی تو اس کو رنگ واپس مل گئے تھے۔ اس کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی تھی، سب سے محبوب شوق واپس مل گیا تھا۔ اسے اگر ہالے سلطان لی گئی تھی تو اس کو ہارون شاہد تھما دیا گیا۔ اس نے اپنا ٹیلنٹ پا لیا تھا، اس نے خود کو پا لیا تھا۔ خود کو پا لینا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اب اس کو کسی اور محبت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کو ایک محبت کے مقابلے میں اس سے ذرا کم صحیح لیکن ایک ایسی محبت دی گئی تھی جو اس کو ہیل کر سکتی تھی، جو ہارون شاہد کا غم ہلکا کر سکتی تھی، جو اس کے جلتے دل پہ ٹھنڈی پھوار بن کر اس کا دل ٹھنڈا کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا تھا اور ایک کے بعد ایک اسٹروک لگانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ مہارت سے چل رہے تھے، اس کی انگلیاں جیسے اس کام کی عادی تھیں۔ اس کا ذہن اس کام کو کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ یہ اس کا واحد ہنر تھا، یہ اس کا محبوب شوق تھا، یہ کام اس کا پہلا عشق تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس نے پینٹنگ کو آخری ٹچ دیا تھا۔ اس کے کمرے کی ساری بتیاں روشن تھیں، ان کی روشنی پینٹ کیے ہوئے اس چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ وہ وہی چہرہ تھا جو محبت کے قابل تھا، جو قدر کے قابل تھا، جو بے مول نہیں تھا، جس کا دنیا بھر کی خوشی پہ حق تھا، جس کا اداس رہنے پہ بھی حق تھا، جس کا حق تھا کہ اس کو مانا جائے، اس کو سنوارا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ وہ چہرہ کس کا تھا بھلا؟ وہ ہارون شاہد کا چہرہ تھا، مسکراتا ہوا پرسکون چہرہ۔ وہ اپنے گھر کے باہر گلی میں کھڑا تھا، اسٹریٹ پولس کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ فون کان سے لگا رکھا تھا، فون کے اسپیکر سے نفیسہ حیات کی آواز آتی تھی۔ آپ کو آنا چاہیے تھا ماں، وہ آپ کے دوست تھے، آپ دونوں نے ایک بہت اچھا وقت گزارا تھا ساتھ، آج تو آ جاتی۔ وہ دکھ سے کہہ رہا تھا، بیٹے میں اسلام آباد میں ہوں، ساری فلائٹس کینسل ہو گئی آج کی، میں گاڑی میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی تھی، میری مجبوری سمجھو۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس نظریں جھکائے اپنے جوگرز کو دیکھتا رہا۔ عمر، بیٹے ہمت کرو، تم اب اکیلے نہیں ہو، تم پہ ذمہ داری ہے، حال حیات کی ذمہ داری، حسن سلطان کی ذمہ داری۔ تم میرے بیٹے ہو عمر، اس طرح تو ہمت نہیں ہارا کرتے تھے۔ ان کا لہجہ اداس تھا۔ اماں میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں، یہ شہر، یہ سارا شہر مجھے کھانے کو آتا ہے، میں بڑے جہان میں خود کو تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے اب تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ میرا دل زخمی ہو گیا ہے۔ یہی ہوتا ہے جب کوئی بہت قریبی چھوڑ کر چلا جائے، تو یہی ہوتا ہے عمر۔ 10 سال پہلے میں نے بھی یہی محسوس کیا تھا، لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہے، یہ ہیل کر دے گا۔ وہ ابھی خاموش رہا تھا، نفیسہ نے بات پلٹ دی تھی۔ تم نے کچھ پتہ کیا حالے کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ کیسے پتہ کروں اماں؟ صبح اٹھتے ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ ذرا سی دیر گزری نہیں تھی کہ جج صاحب نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ 5 منٹ بھی مجھے یہ سوچنے کو نہیں ملے کہ حالے میری گاڑی میں آئی کیسے۔ میں اس سب کو فکس کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس ذرا بھی وقت نہیں ہے۔ میرے دل میں جیسے آگ سی لگی ہے۔ حالے سے بات کرو، اس سے پوچھو، کوئی ہنٹ، کوئی اشارہ، کچھ تو ہوگا جو اسے معلوم ہوگا، جو اس نے نوٹ کیا ہوگا۔ عمر نے تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ ان کو لگتا ہے یہ سب میں نے کیا ہے، ان کو لگتا ہے اپنے سب سے قیمتی رشتے کو میں اپنے ہاتھوں سے مار چکا ہوں۔ اماں وہ ہر بات کا الزام مجھے دیتی ہیں اور میں سن لیتا ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ وہ میراث سلطان کی بیٹی ہیں، اس لیے کیونکہ ان کا دل ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ان سے زیادہ اذیت میں ہوں۔
کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جس کو الزام دے کر میں بری الزامہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ گلٹ میں ہوں۔ اگر میں حالے کی ضد نہ مانتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اگر ایک رات میں نہ سوتا تو کون سی قیامت آ جاتی۔ اگر اسے ایک رات میں اپنا فون آف نہیں کرتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں اس رات خود غرض نہ ہوتا تو آج جج صاحب زندہ ہوتے۔ اس کا گلٹ ایک بار پھر عود آیا تھا۔ لیکن تم کچھ تو جانتے ہوگے عمر، کوئی انسان، کوئی دھمکی، آخر کس نے قتل کیا معراج کو؟ وہ اب بھی متفکر تھی۔ عمر کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ قتل؟ آپ نے قتل کہا؟ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں اماں؟ وہ بے قراری سے پوچھنے لگا۔ نفیسہ متعجب ہوئی تھی۔ تو کیا تمہیں یہ قدرتی موت لگتی ہے عمر؟ آر یو کیڈنگ می؟ ان کو دوسرا ہارٹ اٹیک آیا ہے کیوں؟ وہ اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر چکے تھے جس پہ وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے، اور اب پلیز یہ مت کہنا کہ بدنامی کا خوف ان کی جان لے گیا۔ ہی واز ناٹ دیٹ ٹائپ۔ وہ اس قسم کے آدمی نہیں تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو کل رات ہی مر جاتے۔ ذلت آن دی اسپاٹ جان لیتی ہے۔ اگر اس کو 10 منٹ کے لیے جیل گئے تو ساری زندگی بھی جیل سکتے ہو۔ تو اب تم عمر حیات، تم مجھے یہ بتاؤ کہ معراج سلطان کی جان کس نے لی؟ ان کی آنکھیں بند تھی، وہ فینٹیسی ورلڈ میں تھی۔ وہ یہ باتیں عمر حیات سے نہیں کر رہی تھی، وہ یہ بات کورٹ میں کھڑے ہو کر وہاں بیٹھے جج، وکلا اور وہاں بیٹھے لوگوں سے کر رہی تھی۔ عمر شل سا ان کو سنے گیا۔ آپ شور ہیں اماں، وہ بدقت بول پایا۔ اف نفیسہ سیز اٹس اے مرڈر دین اٹس اے مرڈر۔ یہ بات میں نہیں کہتی، یہ بات میرے ہر کیس کا ہر جج کہتا تھا۔ میں نے ایک عمر خرچ کی ہے ان کاموں میں، ایسے 1000 قتل میں ثابت کر چکی ہوں۔ وہ سکون سے بول رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہسپتال اسی لیے گیا تھا اماں، لیکن مجھے لگا تھا یہ بس میرے دماغ کا فطور ہے۔ مجھے لگا کہ میری جاب نے مجھے ہر کسی پہ شک کرنا سکھا دیا ہے، لیکن نہیں، میں صحیح تھا اماں۔ میرے اندازے میرے دل کی گواہی درست تھی۔ وہ پرجوش ہو گیا تھا۔ اب آپ دیکھیے گا اماں، جس نے بھی یہ کیا ہے میں اس کا کرتا کیا ہوں؟ اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ حالے سے نرمی سے پیش آنا عمر، اس کا غم بہت بڑا ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد بولی تھی۔ عمر گردن اونچی کیے آسمان کو دیکھنے لگا۔ وہ واحد عورت ہے جس سے میں چاہ کر بھی سختی نہیں کر سکتا۔ میں خود کو اس کے سامنے بے بس محسوس کرتا ہوں اماں۔ وہ جادو کرتی ہے، وہ مجھے ہیپناٹائز کرتی ہے۔ وہ آسمان کو دیکھتا آنکھیں بند کیے کہہ گیا۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ میرے گھر میں ہے۔ لیکن کیوں؟ وہ تمہارے ساتھ آ کیسے گئی؟ عمر کے ہونٹوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اپنے گلٹ سے جان چھڑانا چاہتی ہے اماں۔ آخری بار جج صاحب نے ان کو میرے ساتھ جانے کا کہا تھا، وہ نہیں آ سکی، اور اب وہ یہاں بس اپنے باپ کی آخری خواہش پوری کرنے آئی ہیں۔ وہ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جائیں گی اور میں ان کو روک نہیں پاؤں گا۔ تم کون ہو؟ نفیسہ نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ عمر اچانک چونک اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا نفیسہ اس سے اس کا نام، ذات یا پیشہ نہیں پوچھ رہی، وہ اس سے آگے کی بات کر رہی ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ سیدھا ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم نے صبح سے لے کر اب تک، مجھے سب پتا ہوتا ہے، ایک بار بھی نہیں کہا ہوگا، اور میں یہ بھی مان نہیں سکتی کہ تم اپنے خاندان کے ایک آدمی کو ہسپتال میں اکیلا چھوڑ کر آئے ہو۔ تم یاد کرو عمر، تم نے کسی وفادار کو تو وہاں چھوڑا ہوگا۔ کوئی تو ایسا ہوگا جو جھوٹ نہ بولے، جو چاہ کر بھی جھوٹ نہ بول سکے۔ کیا تم ایسا کوئی بھی اس ہسپتال میں نہیں چھوڑ کے آئے تھے؟ اور اگر نہیں چھوڑا تو یہ وہ عمر نہیں ہے جو میرا بیٹا تھا، جس کو میں نے پالا، جس کی تربیت میں نے کی، جس عمر کو معراج سلطان نے گڑ سکھائے، جس کو معراج نے دنیا دکھائی۔ اس عمر کو سب پتا ہوتا تھا، وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ تم اس محلے میں نہیں کھڑے ہو عمر، اس فیض سے نکل آؤ۔ تم اس سے کافی آگے نکل آئے ہو۔ اپنے دل سے، اپنی دماغ سے وہ سوچیں نکال دو جو تمہیں کمزور کر رہی ہیں۔ حالے کو طاقت بناؤ، کمزوری نہیں۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جس کو کمزوری بنایا جائے۔ وہ حالے سلطان ہے بیٹے، وہ معراج سلطان کی بیٹی ہے۔ تم اس کا مت سوچو وہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی۔ تم یہ سوچو عمر کیا کرے گا، حالے کو کہاں لے کر جائے گا۔ تم یہ مت سوچو کہ حالے صبح کیا کرے گی، تم یہ سوچو کہ عمر حیات صبح تک کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تم فوکس لوس مت کرو بیٹے، گلٹ کو نوچ کر پھینکو اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی 12 بجنے میں 10 منٹ ہے اور صبح ہونے میں 6 گھنٹے باقی ہیں۔ تم 6 گھنٹوں میں کیا کر سکتے ہو عمر؟
یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ عمر جیسے ایک خواب سے جاگا تھا، اس سیریس حالات میں بھی اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے، ایک زخمی مسکراہٹ۔ میں سمجھ گیا ہوں اماں، میں جانتا ہوں اب کیا کرنا ہے۔ مجھے چیزیں وہیں سے فکس کرنی ہے جہاں سے خراب ہوئی تھی۔ مجھے پتہ لگ گیا ہے حالی کو کیسے روکنا ہے۔ میں جانتا ہوں وہاں میرے بعد کون آیا ہوگا۔ تمہیں کیسے پتا؟ فون کے اسپیکر سے آواز آئی تھی۔ مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ کو توڑ کر ادا کرتا فون کاٹ چکا تھا۔ وہ اپنی جون میں واپس آ گیا تھا۔ رات ہر گزرتے پل کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حالے عمر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ سارا راستہ ان دونوں کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ عمر خاموش تھا، غم زدہ تھا۔ حالے اب تک شوق تھی۔ میرا سلطان جا چکے ہیں، اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کا دل اور دماغ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ وہ عمر کے گھر کے ایک کمرے میں بیڈ کی پائندی میں سے ٹیک لگائے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی تھی۔ جب عمر ہاتھ میں ایک ٹرے لیے اس کے پاس آیا تھا، ٹرے میں ایک بابو راتا چائے کا مگ اور سینڈوچ رکھا تھا۔ حالے کے قریب ٹرے رکھ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ حالے نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ کھا لیجئے، اس کے بعد میں نے ڈاکٹر کو بلایا ہے، آپ کا چیک اپ ضروری ہے۔ وہ سپاٹ سے انداز میں بول رہا تھا۔ حالے نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس نے خاموشی سے چائے کا مگ اٹھا لیا تھا۔ عمر اس کو دیکھے گیا اور پھر یکدم حالے نے کھولتا ہوا چائے کا مگ عمر کے پیروں پہ اچھال دیا تھا۔ دونوں پیروں پہ چائے گری تھی۔ عمر کے لبوں سے ہلکی سی کی آواز نکلی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ لی تھی، لیکن اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ میں جب جب تمہیں دیکھتی ہوں نا عمر، میری تکلیف نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے، وہ دیوار کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ جب جب تمہیں دیکھتی ہوں دل چاہتا ہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں، تمہارا سر کاٹ کر چوراہے پہ لٹکا دوں، تمہیں اتنی گولیاں ماروں کہ تمہارا جسم چھلنی ہو جائے، لیکن میں بس نہ کروں۔ دل کرتا ہے تمہیں زہر دے دوں اور پھر تمہیں تڑپتا دیکھوں۔ جی چاہتا ہے تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دوں۔ تم کیسے انسان ہو عمر؟ تم نے ایک دن میں سب برباد کر دیا، سب کھا گئے تم۔ میں نے تم جیسا اسیب نہیں دیکھا، تم جیسا منحوس انسان نہیں دیکھا کبھی۔ تم میری عزت کھا گئے، میرا خاندان برباد کر دیا، میرے باپ کو مار دیا تم نے۔ میں نے تمہیں خون دیا تھا عمر، تم نے اس کی لاج بھی نہیں رکھی۔ اگر اس رات میں نے کسی کتے کی جان بھی بچائی ہوتی تو وہ بھی تم سے زیادہ وفادار ہوتا۔ تم نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری وجہ سے میں آخری دفعہ اپنے باپ کے گلے نہیں لگ سکی۔ یہ گلٹ میرے دل میں برچھی کی طرح کھپ گیا ہے۔ تم ایک دن میں میری ساری دنیا کھا گئے۔ میں کیا کروں عمر، کہاں جاؤں؟ بڑے مجمع میں صفائی دے کر بھی میں خود کو بے گناہ ثابت نہ کر پائی۔ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے یہ، تمہیں کیا پتا؟ ذرا دیر کو نظروں سے اوجھل ہونے اور واپسی پہ کسی اپنے کی لاش دیکھنا کیسی اذیت ہے، تم کیا جانو؟ میں اگر تمہیں مار بھی دوں تو میں اپنے باپ کو واپس نہیں لا سکتی۔ اس نے بازو آنکھوں پہ رکھ لیا تھا۔ عمر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پیروں میں اتنی جلن ہو رہی تھی کہ خدا کی بنا۔ میں سمجھتا ہوں بڑے مجمع میں اپنی صفائی دینا کیسا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کئی سال پہلے کا منظر گھوما تھا۔ محلے کے لوگوں کے درمیان کھڑا چیخ چیخ کر اپنی صفائی دیتا عمر حیات۔ میں محسوس کر سکتا ہوں ذرا سی دیر پہلے کسی اپنے کو زندہ سلامت دیکھنا اور کچھ دیر کے بعد اس کی لاش دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب ڈاکٹر کھڑا تھا۔ دیکھیں، ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن ہم ان کو بچا نہیں سکے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، سب محسوس کر سکتا ہوں حالے، لیکن میں آپ کی طرح کسی کو الزام نہیں دے سکتا۔ آپ بڑی خوش قسمت ہے، آپ کے پاس الزام دینے کو عمر حیات ہے۔ کوئی عمر حیات سے پوچھے وہ کہاں جائے، وہ کس کو الزام دے، اس کا دکھ کون سنے؟ میں آپ کو اپنی صفائی میں کیا کہوں؟ میرے الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کی نظر میں میری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ آپ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی، مجھے آپ کا اعتبار کمانا ہوگا اور میں تب ہی کچھ کہوں گا۔ اب عمر حیات آپ سے تب بات کرے گا جب اس کی بات کی وقت ہوگی، جب اس کی کریڈیبلٹی ہوگی۔ آپ کا غم اب تک شوق سے نکل کر گلٹ کے مرحلے میں ہے، میرا غم ان سب مراحل سے نکل کر انتقام کے مرحلے میں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں حالے، جس نے بھی آپ کو تکلیف دی ہے، میں ان سب کو چوک پہ کھڑا کر کے دڑے ماروں گا۔ میں ایک ایک کی روح تک کو ایسی اذیت دوں گا کہ آئندہ کسی کو اس کے خاندان سے جدا کرنے کا سوچ کر بھی ان کی روح کانپ جائے۔ اس کا لہجہ سرد تھا، برف جیسا،
हाले ने कोई जवाब नहीं दिया था। उमर उठ खड़ा हुआ था। वो उसके गिल्ट का कुछ नहीं कर सकता था, उसे इंतजार करना था, उसके गिल्ट के दुख में बदलने का इंतजार। वो चला गया था। पीछे पछतावों के नाग थे जो जरा जरा देर बाद डसते थे। काश मैं बाबा के गले लग जाती, काश मैं उनसे नाराज ना होती, या फिर उनको छोड़कर जाती ही ना। काश हम सबके पास कोई टाइम मशीन होती जिसके जरिए हम अपनी गलतियों को सुधार सकते। कुछ काश हमेशा काश ही रह जाते हैं। आज की रात ऐसी स्याह और तारीक थी जैसे किसी जंगल की रात। ऐसी खामोशी थी जैसी कब्रों में होती हो। लेकिन ये रात सुल्तान मंजिल के एक कमरे के लिए बहुत मुख्तलिफ थी। यहाँ किसी की सारी जिंदगी की दुआएं पूरी हुई थी, किसी की कुर्बानियों का बदला मिल गया था। ये मेहरमा और सफ़ीर का कमरा था। वो सफ़ीर के कमरे में बेड पे बैठी उंगलियां चिटखा रही थी। हाले को उमर के साथ गए काफ़ी देर हो चुकी थी। वो तब से लेकर अब तक सफ़ीर के इंतज़ार में बैठी थी। उसी वक्त कमरे का लॉक बाहर से खुलने की आवाज़ आई। सफ़ीर बिखरी हुई हालत में अंदर दाखिल हुआ। उसके स्याह कुर्ते पे जावजा सिलवटें थी, बुरे बाल बिखरे हुए थे, बड़ी हुई शेव और हाथ में एक शीशे की बोतल। महर को देखकर उसने बोतल वाला हाथ पीछे किया था और सर झुकाए महर के करीब से गुजरता अपने बेड पे आकर बैठ गया था। आज महर को उसके परफ्यूम की खुशबू भी नहीं महसूस हुई थी। सफ़ीर कभी भी बगैर परफ्यूम के सोता तक नहीं था। उसे खुशबू से इश्क था। काफ़ी देर की खामोशी के बाद सफ़ीर ने बोलना शुरू किया था। आई एम सॉरी महर, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ नहीं कर सका जो तुम डिज़र्व करती थी। उस दिन मेरी इज्जत की खातिर तुमने जो कुछ किया वो प्राइसलेस था। उसकी पुश्त को देखता बोल रहा था। महर ने रुख मोड़कर उसको देखा था। इट्स ओके सफ़ीर, मैं आपको समझ सकती हूँ, वो नरमी से बोली थी। तुम फिक्र मत करो महर, मैं बहुत जल्द तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है एक अनचाहे रिश्ते से बंधे रहने की। बस एक बार हालात नॉर्मल हो जाने दो। महर का दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो। वो उठ खड़ी हुई थी। क्या क्या मैंने आज़ादी मांगी? वो चबा चबा कर बोली थी। सफ़ीर ने हैरत से उसको देखा था। आपको क्या लगता है, जब आपका दिल करेगा आप मुझसे शादी कर लेंगे, और जब दिल चाहेगा आप मुझे छोड़ देंगे? सफ़ीर, महर माँ को कोई मजबूर नहीं कर सकता। मैंने अपनी मर्ज़ी से आपसे निकाह किया है। क्योंकि वो बोलते बोलते रुक गई थी। क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, बिलाहिर उसने एतराफ़ कर दिया था। सफ़ीर होंकों की तरह उसको देखे गया। ये कैद मेरे लिए मनचाही है। ये रिश्ता मेरे लिए आबे हयात है। आप मेरे लिए इश्क हैं। आज या कल से नहीं, तब से जब से मुझे मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था। और अब जब मेरी सारी दुआएं पूरी हुई हैं तब आप मुझे कह रहे हैं कि आप मुझे छोड़ देंगे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो गम और गुस्से के मिले जुले तासुरात से बोल रही थी। सफ़ीर गहरी सांस भरता उठा था। महर, मैं अभी तक एक धोखे से बाहर नहीं आया, और एक सदमे से भी। हाले का धोखा और बड़े पापा की मौत। मैं इन दोनों चीज़ों में स्टिक होकर रह गया हूँ। तुम्हारे ये सारे अल्फाज मेरे लिए किसी डायलॉग से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखते। तुम्हारे लिए बेहतर है कि मुझे छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़ सकती तो फिर तुम्हें एक बटे हुए मर्द के साथ रहना होगा। एक ऐसा मर्द जो अब कभी एतबार नहीं कर सकेगा। और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो जिस दिन कहोगी दे दूंगा, लेकिन मैं कम अज़ कम उस लड़की पे एतबार नहीं कर सकता जिसकी बहन मेरी इज्जत और रेपुटेशन को खाक में मिलाकर घर से भाग गई हो। मेरे लिए तुम दोनों एक जैसी हो, खुद गर्ज। वो महर के बिल्कुल करीब खड़ा बोल रहा था। उसकी आंखें सर्द थी। लेकिन इन सब में मेरा क्या कसूर है? आप मुझे किस गुनाह की सज़ा दे रहे हैं? क्या हाले के भाग जाने में मेरा हाथ था, या मैं उसके किसी अमल में शामिल रही हूँ? वो गुलाबी होती आंखों के साथ कह रही थी। सफ़ीर उसकी बात का जवाब दिए बगैर अपनी जगह पे वापस गया था। बेड की साइड टेबल खोलकर बोतल बाहर निकाली। अब उसके अंदाज में कोई झिझक नहीं थी, कोई खौफ नहीं था। कुछ देर कबल वो इस बोतल को एक कज़न और बीवी से छुपा रहा था। अब उसके सामने वो लड़की थी जो गोडे गोडे उसके इश्क में डूबी थी। उसके सामने कौन सी झिझक, कैसी हया? मर्द उस औरत के सामने सबसे ज़्यादा निडर होता है जो उससे मोहब्बत करती हो, क्योंकि वो उसे टोकती नहीं, सही गलत से, बुरे अच्छे से,
کیونکہ وہ ڈرتی ہے اپنے محبوب کی ناراضگی سے۔ سفیر جانتا تھا مہر بھی کچھ نہیں کہے گی، سو بوتل اٹھائے کمرے سے ملحقہ اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ آج کی رات اس حرام مشروب کے نام پیچھے مہر تھی اور اس کے لاتعداد دکھ، وہ مل کر بھی اس کو نہ مل سکا۔ مل کر نہ ملنے کی اذیت بہت بڑی ہوتی ہے۔ عمر اپنے بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں بیٹھا تھا۔ یہ عثمان کا کمرہ تھا جس میں ایک طرف گدا رکھا تھا، اس سے ذرا فاصلے پہ ایک پانی والا کولر اور ایک کونے میں کپڑوں کی ایک ٹرنک۔ یہی اس کمرے کی کل متاع تھی، لیکن اس وقت یہاں ایک چیز کا اضافہ تھا، لکڑی کی کرسی۔ وہی کرسی جس پہ عمر بیٹھا تھا۔ عثمان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عثمان، کل گھر سے نکلنے کے بعد تم کہاں کہاں گئے تھے؟ وہ تندہی سے پوچھ رہا تھا۔ سر، میں تو بس سپر مارکیٹ گیا تھا، وہاں سے سامان لیا اور واپس آ گیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا بی بی صاحبہ کب اور کیسے گاڑی میں آ گئیں، میں تو کہیں اور رکا بھی نہیں تھا۔ سر مجھے معاف کر دیں، وہ شرمندہ تھا۔ عثمان، تم مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ سامان لے کر گھر سے نکلتے ہو اور واپسی پہ گاڑی میں ایک لڑکی آتی ہے۔ میرا دماغ اب مزید مت گھماؤ اور صاف صاف بتاؤ، وہ لڑکی گاڑی میں کیسے آئی؟ تم راستے میں کہاں رکے، کس سے بات کی، کتنی دیر بات کی اور کیا بات کی؟ تمہیں وزن میں تبدیلی بھی محسوس نہیں ہوئی؟ سر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں صرف سپر مارکیٹ گیا تھا۔ گاڑی وہاں کے پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے میں سامان لایا اور اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ خدا کی قسم سر، میں سچ کہہ رہا ہوں، یقین کریں۔ تم سپر مارکیٹ جانے تک کہیں نہیں رکے، رائٹ؟ مطلب جو کچھ بھی ہوا پارکنگ ایریا میں ہوا۔ عثمان نے فوراً اسپات میں سر ہلایا تھا۔ اوکے، تو جب تم گاڑی پارک کر کے مارکیٹ گئے تب کیا ہوا؟ ایک ایک سیکنڈ کی تفصیل دو مجھے، اور اگر ایک بھی بات جھوٹ نکلی تو میں آج تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ اس کو انگلی سے وارن کرتا کہہ رہا تھا۔ سر، میں سب سچ ہی بتاتا ہوں، میں گاڑی لاک کر کے مارکیٹ گیا اور پھر میں نے ایک سیکشن سے سارا ڈرائی فروٹ خریدا۔ عمر غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کے بعد میں دوسرے سیکشن گیا، وہاں سے میں نے آپ کی صبح کے ناشتے کے لیے سامان خریدے، اور پھر میں تیسرے سیکشن گیا، وہاں میٹ فروزن آئٹمز تھے، اور ایک منٹ، وہ ابھی آگے کچھ بولتا کہ عمر نے اس کو ٹوکا تھا۔ تم فروزن آئٹم کے سیکشن میں کیوں گئے؟ میں نے کبھی اپنے گھر میں باہر کا لایا گوشت نہیں بننے دیا، میں وہی میٹ بنواتا ہوں جس کو میں خود اپنے سامنے بنوا کر لاتا ہوں اور خود پکاتا ہوں، اور یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو اب عثمان صاحب، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم فروزن آئٹم سیکشن کیوں گئے تھے؟ وہ آنکھوں میں تپش لیے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا تھا۔ عثمان گڑبڑا گیا تھا، اس نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ وہ سر، دراصل میں آپ کو بتانے والا ہی تھا، اصل میں عثمان، میں اس وقت تمہاری کسی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، جلدی بولو تم وہاں کیوں گئے؟ عمر جیسے جلا گیا تھا۔ عثمان فوراً سنبھل گیا تھا۔ سوری سر، اصل میں ایک لڑکا آیا تھا میرے پاس، اس کی نئی شادی ہوئی تھی سر، اس کو گروسری کا پتہ نہیں تھا، میں بس اس کو گائیڈ کرنے کے لیے اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ بہت شریف تھا، بہت اچھا لڑکا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کو سارے سامان لے کر دیے، اس نے شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ وہ بہت اچھا تھا سر۔ کیا وہ سارا وقت تمہارے ساتھ تھا؟ اور کیا اس کی موجودگی میں تم نے اپنا والیٹ یا کار کی چابی نکالی؟ عمر نے اس کی بات کاٹی تھی اور عثمان کی ٹھوڑی سینے سے آ لگی تھی۔ وہ سر، دراصل میرا والیٹ وہ نیچے گر گیا تھا، اس لڑکے نے مجھے اٹھا کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ کہیں چلا گیا تھا، لیکن سر 10 منٹ بعد پھر واپس بھی آ گیا تھا۔ عثمان تیز تیز بول رہا تھا۔ والیٹ گرا تھا نا، گاڑی کی چابی تو نہیں، والیٹ سے کیا ملنا تھا اس کو؟ خیر، کچھ اور یاد آئے تو بتانا مجھے۔ عمر جانے کو مڑا تھا جب پیچھے سے عثمان کی شرمندہ سی آواز آئی۔ سر، وہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ جب میں مارکیٹ کے اندر گیا تھا تب میں نے چابی پینٹ کی سامنے والی جیب میں رکھی تھی، لیکن جب میں وہاں سے نکلا تب چابی میری شرٹ کے سینے والی جیب میں تھی۔ آئی ایم سوری سر۔ عمر کرنٹ کھا کر مڑا تھا۔ لعنت ہو تم پہ عثمان، لعنت! وہ تمہیں بیوقوف بنا کر گیا ہے۔ تم کیا ساری زندگی جگ مارتے رہے ہو؟ تمہیں کسی چیز کا پتہ ہے بھی یا نہیں؟ وہ لڑکا تمہاری چابی لے اڑا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ڈوب مرو تم عثمان، ڈوب مرو۔ وہ اس کے سر پر کھڑا داڑ رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں سر، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔
उमर ने अपनी कनपटी सहलाई थी और उस्मान की जानिब मुड़ा था। मैं इस मामले को सुबह देखूंगा। सुबह तक वो बातें भी याद करो जो तुम्हारे फरिश्तों को भी नहीं पता होंगी, वरना यहाँ से दफा हो जाना। तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत मेरे गले पड़ गई। वो खुद से बुड़बुड़ाता हुआ बाहर निकल गया था। पीछे उस्मान शर्मिंदा सा खड़ा रह गया। थाने का माहौल इस वक्त बेजार सा था। नाइट ड्यूटी करते पुलिस अफसरान के चेहरे थके हुए से थे, कुछ तो बाकायदा ऊँग रहे थे, कुछ ताश के पत्तों पे गुजारा कर रहे थे। एएसआई नज़ीर कोफ्त ज़रा सा एक फेमिनिस्ट की एफआईआर लिख रहा था। उसका मदा था कि रात के 12 बजे बस में सफ़र करते हुए उसको एक लड़के ने बुरी नज़र से देखा और छूने की कोशिश की है। काफ़ी देर की मगजमारी के बाद बिला आखिर नज़ीर एफआईआर काटने को तैयार हो गया था। एक नामालूम अफराद पे, एक ऐसे आदमी पे जिसकी शक्ल मदई को खुद भी याद नहीं थी। नज़ीर का दिल तो बस यही कहने को चाहा था कि बीबी अगर इतना ही तंग कर रहा था तो बस में शोर मचाना था। यहाँ आकर हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? लेकिन उसकी ज़ुबान सिली हुई थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो औरत थी, इसलिए क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल था। 10 मिनट बाद वो औरत स्नैप बनाकर और एक दो इंस्टा स्टोरीज लगाने के बाद मसरूर सी चली गई थी। उसके जाते ही एक दराज का स्या आंखों वाला नौजवान अंदर आया था। वो ऐसे आ रहा था जैसे ये उसका घर हो। वो अब कुछ देर कब्ल वाले हुलिये में नहीं था। अब उसने नीली चेक शर्ट के साथ नीली ही जीन्स पहन रखी थी। शर्ट के बटन खुले थे, अंदर से सफ़ेद गोल गले वाली शर्ट नज़र आती थी। पैरों में स्लीपर्स थे और एक दो जगह छाले भी थे। शायद उसने इसी वजह से स्लीपर्स पहन रखे थे, वरना वो अपने जूतों के मामले में बहुत हसास था। उसके आते ही तमाम सिपाही और अफसरान खड़े हो गए थे। ऊँगने वालों को चुटकी मारकर उठाया गया था। ज़रा सी देर में इस छोटे से थाने में हलचल सी मच गई थी। कोई उसके लिए कुर्सी ला रहा था, तो कोई टेबल साफ कर रहा था, कोई भागकर चाय लेने गया था, तो कोई इस वक्त जहमत उठाने की वजह पूछ रहा था। वो एएसआई नज़ीर की कुर्सी पे बैठ गया था। वो ज़रा जल्दी में लगता था। नज़ीर सामने खड़ा था, बादब घबराया सा। सर आप हुक्म करते, बंदा हाजिर हो जाता। आपने क्यों जहमत की है? वो उमर के सामने खड़ा चापलूसी की तमाम हदूद को क्रॉस कर रहा था। उमर ने एक नापसंदीदा नज़र उस पर डाली थी। मेरे साथ बात करते वक्त इस तरह खड़े मत रहा करो। कुर्सी लाओ और मेरे सामने बैठो। यहाँ जितनी इज्जत मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। आइंदा मैं तुम्हें इस तरह खड़ा ना देखूं। वो उंगली उठाता तंबी अंदाज में कह रहा था। नज़ीर जुज़्ब सा हो गया था, पास पड़ी कुर्सी खींची और बैठ गया। अब वो पूरी तरह उमर की तरफ मुतवज्जो था। कल रात जिस गूंगे को उठाकर लाए थे वो कहाँ है? उमर उसको देखते हुए पूछ रहा था। उसकी आवाज़ में एक रोब था, दबदबा सा था। साईं कल से तो 10 गूंगों को जुबान दी है, आप किस वाले की बात करते हो? नज़ीर की जगह एक उदेड़ उमर कांस्टेबल बोला था। उमर ने संजीदगी से उसको देखा था। मैं जज साहब के केस वाले गूंगे की बात कर रहा हूँ। और तुम्हें मैं आधा घंटा देता हूँ, इसकी आवाज़ निकलनी चाहिए। अगर आवाज़ नहीं निकलती तो लिख कर दे, लिख कर नहीं देता तो अपने पैरों पे चल कर उस आदमी के घर लेकर जाए जिसने उसको कल हायर किया था। और अगर तुमसे ये तीनों काम नहीं हुए तो खुद को डिसमिस समझो। और अगर वो आदमी ये तीनों काम नहीं करता तो हाथ पैर और ज़ुबान तीनों काट कर फेंक दो। आई समझ? वो सी उदेर उमर कांस्टेबल को देखता वार्निंग के अंदाज में कह रहा था। हो जाएगा साईं, आप फिक्र ना करें। वो मुस्कुराते हुए बोला था। आज बीवी का सारा गुस्सा उसी पे उतरेगा। वो सोचकर ही खुश हो गया था। अब उसका रुख नज़ीर की तरफ था। और तुम नज़ीर, तुम मेरे साथ जा रहे हो, जानते हो क्यों? जी सर, जानता हूँ। आपको मालूमात चाहिए होंगी। मैं इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। अगर किसी की कुतिया बच्चे जने या किसी का बिल्ला भी मर जाए, पहली खबर मुझे ही आती है। मैं इस वक्त तुम्हारे कारनामे सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ नज़ीर। कल जिस अस्पताल में जज साहब दाखिल हुए थे उसकी तफसीलात चाहिए मुझे। वो कोफ्त ज़दा सा था। जी सर, जैसा आपके, आधे घंटे तक हो जाएगा, वो ताबेदारी से बोला था। उमर उठ खड़ा हुआ था, बाकी सब उसके साथ उठे थे। एक और बात, कल सुबह तक मैं मुअत्तल हो जाऊंगा। मुझे ये सारा काम आज की रात करना है। तुम सब जागोगे, आज की रात कोई नहीं सोएगा। कोई चौंका नहीं था। इतना अंदाज़ा तो उन सबको था कि मीडिया के सामने हाले के इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद ये सब तो होना ही था। औरंगी थाने के शबीर को कॉल करो, उससे कहो मैं कुछ नंबर्स भेज रहा हूँ, उनकी डिटेल्स चाहिए मुझे।
وہ اپنے ساتھ ساتھ چلتے نذیر سے کہہ رہا تھا،